سب سے پہلی گھر کے اندر ایک بڑی عمومی برائیاں یہ ہے ہمارے گھروں میں پردے کا نظام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے گھروں میں پردہ کہاں سے آ گیا، لیکن جس سوسائٹی اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملیز ہے۔ اکثر ہماری ان جوائنٹ فیملیز کے اندر کیا پردہ ہو رہا ہے یا گھروں میں کون آئے گا اور کون جائے گا اس کا کوئی نظام طے ہے۔ ہر آدمی دروازہ کھلا دیکھ کر آ رہا ہے اور اندر داخل ہو جا رہا ہے۔ ہر آدمی کے سامنے آپ کی بیوی یا آپ کی بچی جو بالغ ہو گئی ہے وہ جا رہی ہے۔ کزنس کے نام پر لوگ گھر میں آ رہے ہیں اور کوئی پردہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ گھروں میں پردے کا نظام باقی نہیں رہا۔ جوائنٹ فیملیز میں دیور ہے، جیٹھ ہے، دیگر رشتے دار ہے، کوئی پردے کا نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور یہ گھر کے اندر کی برائی ہے کہ پردہ گھر میں نہیں ہو رہا، اس کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ ہماری عورتیں باہر تو الحمدللہ پردہ کرتی ہے، اور یہ بات گھر کے اندر کی ہے، وہاں پردہ نہیں ہو رہا، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کزنس میرج اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ جو پہلے افیئر ہو جاتے ہیں خاندان پریشان ہو جاتا ہے، کزن میرج کر دیا جاتا ہے جو کہ اسلام میں جائز ہے، پر یہ جو پہلے افیئر ہو جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ہو رہا کیوں ہے؟ بے پردگی کا نتیجے میں ایسے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر بے پردگی کے نتیجے میں نکاح کسی اور سے ہوا، نظر کسی اور کے اوپر ہے۔ یہ سب گھروں کا ماحول ہے، یہ سب میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص سوال ہوا تھا دیور کے معاملے میں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ دیور کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہماری کے تعلق سے سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میرا دل صاف ہے، میری نظر صاف ہے، آنکھوں کا پردہ اصل پردہ ہے، جسمانی پردے کی ضرورت نہیں۔ آپ جوائنٹ فیملیز میں رہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جوائنٹ فیملیز میں ہیں تو پردے کا نظام بھی ہونا چاہیے۔